الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ اللہب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود برباد ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت اسلام دینے کا حکم آیا کہ اپنے قریبی لوگوں کو جا کر ڈراؤ، ان کو دعوت دیجئے آپ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر سب لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر جو ہے وہ دعوت دی، سب کو دین کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زبردست مبلغ، اللہ اکبر، ساری کی ساری بہترین صفات کے جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہذا مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کو بھی ہلا رہا ہو بار بار، وہ بہترین مقرر کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بات فرماتے تھے تو ہاتھوں کے اشارے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہاتھوں کے اشاروں سے فرمایا تو وہ سامنے سے اس نے ابو لہب نے کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں پر، یہ بتانے کے لیے، اور نعوذ باللہ اس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہاتھوں کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کی دولت اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا، مال بھی کام نہ آیا اور جو کچھ کمایا تھا۔ یہ دو چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ بعض اوقات انسان مال جو ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی اس کے پاس، تو کمانے سے مطلب یہی ہے کہ جو اس کے پاس عزت تھی وہ بھی جو ہے اس کے کچھ کام نہ آ سکی جب اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آئی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اس سے ایک طاعون جیسی بیماری ہوئی، اور وہ ایسی بیماری تھی کہ اسے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور وہ اسی بیماری میں جو ہے وہ مر گیا، اور لوگ جو ہے وہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اس کی لاش میں سے بدبو آ رہی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو لکڑی کے سہارے سے ایک گھڑے میں بس پھینک دیے کسی بھی طرح کر کے اس سے جان چھڑائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور وہ آخرت میں پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہاں دنیا میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ فرمایا اور وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی، اور اس کا نام تھا ام جمیل، اور رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ وہ بھی جو ہے وہ بالکل برابر کی شریک تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انجام کیا فرمایا؟ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے، یعنی اس کی گردن میں کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی بنی ہوئی رسی اس کی گردن میں آ گئی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ وہ مالدار بہت تھی، اس کے شوہر کے پاس مال بھی بہت تھا، لیکن اس کے اندر کنجوسی اتنی تھی کہ وہ شہر سے لکڑیاں خریدتی نہیں تھی بلکہ خود جاتی تھی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کر آتی تھی۔ تو لکڑیاں کاٹ کر وہ اپنے پیچھے ایک بورا لٹکاتی تھی جس میں رسی اس کی یہاں سے یوں کر کے جا رہی ہوتی تھی، پیچھے لٹک رہی ہوتی تھی، اس کے سر پہ پیشانی پر وہ اپنی اس کی رسی ہوتی تھی۔ اچانک جب وہ چوٹی پر پہنچی تو اس کو ایک فرشتے نے اس کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ
وہ لڑک گئی اور ایسا معاملہ ہو گیا، کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ جو اس کا بورا تھا، وزنی بورا، وہ پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ اور یہ اس سائڈ پر، اور وہ جو تھی رسی جو یہاں تھی وہ یہاں کے بجائے یہاں آ گئی، گلے پہ آ گئی، سر کی بجائے وہ گلے پہ آ گئی، اور اسی اپنی ہی لکڑیوں سے، اسی کے بورے کی رسی سے اس کو جو پھندا لگ گیا اور اسی سے وہ لٹک کے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔